اچھا، لوگوں کے لیے تو پھر ذرا کنفیوژن ہی ہوگی کہ وہ کر بھی رہے ہیں اور کس کے احکامات ہیں، اور پتہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ بھی اوپر بن نہیں رہی کسی کی کسی سے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. اختیار ولی نے ہمیں جوائن کیا ہے، مشیر وزیر اعظم برائے اطلاعات ہیں. سب سے پہلے تو آپ سے اس ایشو کی ہی بات کر رہے ہیں کہ جو وہاں پیدا ہوا ہے وادی تیرا سے لوگوں کی شفٹنگ کے دوران جو حالات رپورٹ ہو رہے ہیں، موسم کی جو سختیاں سامنے آ رہی ہیں، آپ تک بھی آبویسلی خبریں تو یہ پہنچی ہوں گی. صوبائی حکومت تو کچھ کر رہی ہے اور ہوپ فلی کچھ کر رہی ہوگی. کیا وفاقی حکومت کا اس ریلیف اور ریسکیو میں بڑا کردار نہیں ہونا چاہیے؟ وہاں لوگ بڑی مشکل میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وادی تیرا میں جو آپریشن ہوا ہے، یہ جو جبری انخلا ہوا ہے، میں بات انخلا کی کروں گا، جبری انخلا کا کروں گا، کیونکہ اس سخت اور نامساعد حالات میں ٹھٹھرتی سردی میں لوگوں کو ڈسپلیس کرنا اپنے گھروں سے، اس کا نہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت سے کہا تھا اور نہ ہی پاک فوج نے کہا تھا. یہ صوبائی حکومت کی کلی طور پر اپنا کوئی پلان ہے، اپنی کوئی ذمہ داری ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا تو اس کی صدارت وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کی تھی اور انہوں نے خود چیئر کی تھی. 24 رکنی کمیٹی کی میٹنگ اگر کبھی ہوئی ہے تو کمشنر کے ساتھ ہوئی ہے، میٹنگ اگر ہوئی ہے تو ڈی سی کے ساتھ ہوئی ہے. تو سب سے پہلے اگر وہاں سے انخلا ہو رہا ہے تو وہ بھی ڈی سی کی اور صوبائی حکومت کی چھتری تلے ہو رہا ہے، انہی کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور اس کے لیے پیسے بھی جو 4 ارب روپے ہیں وہ بھی صوبائی حکومت نے فراہم کیے ہیں، باوجود اس کے کہ وزیر اعلیٰ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم نہ کوئی آپریشن کرنے دیں گے، نہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپریشن ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں جو انہوں نے بلنڈر مارا ہے وہ اس لیے مارا ہے کہ یہ لوگ پاک فوج کے خلاف وہاں پر لوگوں میں نفرت پیدا کر سکیں، ریاست کے خلاف بغاوت پیدا کریں اور وفاقی حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسا سکیں. یہ ان کا اس میں ایک پولیٹیکل موٹو تھا، پولیٹیکل ان کا ایک ٹارگٹ تھا، یہ اچیو کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی یہ اچیو نہیں کر سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے تھی کہ اپنی سیاست، بلکہ میں کہوں گا گندی سیاست کو دوام بخشنے کے لیے جس طرح ان لوگوں کی زندگی سے کھیلا گیا، ان کی جان و مال کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، میرے خیال میں یہ بہت ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. سہیل آفریدی کو فوراً چاہیے کہ وہ قوم سے معافی مانگے، افریدی قبائل سے، پشتون قوم سے اور خیبر پختونخوا سے اور پورے پاکستان سے بشمول پاک فوج اور ریاست پاکستان سے معافی ان کو مانگنی چاہیے. اختیار صاحب، اب آپ کا موقف بالکل الٹ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی وجہ سے یہاں لوگوں کو گھر چھوڑنے پڑ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ مضموم پلاننگ کے تحت ہوا ہے تاکہ فوج کے خلاف اور وفاقی حکومت کے خلاف لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جا سکے. آپ ہمیں ذرا یہ سمجھا سکتے ہیں، آپ نے اپنی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں سے لوگ کیوں موو آؤٹ ہو رہے ہیں، کس پلان کے تحت، کس معاہدے کے تحت ہو رہے ہیں؟ اس میں کوئی بھی سب ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں اور کوئی نہیں مان رہا کہ لوگ کیوں گھر چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو کیٹاگوریکلی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاک فوج نے یا وفاقی حکومت نے اگر ان کو یہ کہا ہے کہ آپ جگہ خالی کریں یا آپ جو ہے تو جبری ان کو یہاں سے نقل مکانی پر مجبور کریں تو یہ ثبوت پیش کریں. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا فرمائشی پروگرام تھا سہیل آفریدی حکومت کا. اس کے ساتھ ہمارا یا پاک فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں پاک فوج کے ذمہ دار لوگوں سے میٹنگ کر کے بات کر کے اس کے بعد آپ کو یہ بات میں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پاک فوج کا اس جبری نقل مکانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ایسا جب بھی کبھی بڑا آپریشن ہوتا ہے لائک ماضی میں جیسے آپریشن ضرب عضب ہوا ہے، رد الفساد ہوا ہے، اس جیسے بڑے آپریشن کے لیے سب سے پہلے تو وہاں پر بڑی تعداد میں فوج جاتی ہے. ابھی تک تو تیرا میں پاک فوج کہ جو آئی بی اوز کے لیے وہاں پر وہ موجود ہے وہی فوج ہے، کوئی ایکسٹرا فوج کی نفری تو وہاں پر ڈپلوئی ہی نہیں ہوئی ہے. تو پھر ان لوگوں کو جبری انخلا پہ کیوں مجبور کیا گیا؟ پھر وہی بات آتی ہے کہ انہوں نے ایک بیانیہ بنانا تھا پاک فوج کے خلاف، تمام قبائلی علاقوں میں، ضلعوں میں اور عوام میں ایک نفرت پیدا کرنی تھی اور اس کو
मजीद एम्पलीफाई करने के लिए इन्होंने AI जनरेटेड वीडियोस आपने देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, इन्होंने बनाई है और उसको ये लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि सियासत और फिर गंदी सियासत को दवाम बख्शने के लिए पाकिस्तान की रियासत के साथ अपनी फौज पर हमला करके ये कौन सी सियासत है? अपनी विफाक के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा करना ये सियासत नहीं है। दिस इज कॉल्ड डर्टी पॉलिटिक्स। ये गंदी सियासत है, गलीज और बदबूदार सियासत है। अच्छा इख्तियार वली साहब ये भी बता दें, क्योंकि ये तो हमें नज़र आ रहा है कि एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद और KP हुकूमत जो है उसके मामलात डेडलॉक की सूरत हाल है। टोटल दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करना है तो मिलकर बैठना भी पड़ेगा, तो वो समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं बैठ रहे साथ। वफाकी हुकूमत एज अ बिगर हुकूमत, उनको थोड़ी सी शायद लचक दिखानी चाहिए ताकि कोई बातचीत हो, कोई बात पे मुआहदे हो, बात आगे बढ़े। वफाकी हुकूमत की तरफ से तो लचक ही लचक है। सूबाई हुकूमत कोई अपना किरदार बताए। सूबाई हुकूमत के पास तो करने को इश्क इमरान के अलावा कोई काम है ही नहीं। वजीर आला साहब जो हैं वो तो उनको तो 804 का 104 बुखार हुआ है, वो तो इश्क इमरान में मुब्तला है। उनको तो इश्क पाकिस्तान से या इश्क पख्तूनख्वा से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो उनसे फुर्सत नहीं मिलती। मैं फिर कहता हूँ, कैटेगोरिकली कहता हूँ कि अगर आपने हमारे कहने पर लोगों को जबरी तौर पर निकाला है, आप बेशक उनको वापस ले जाइए, आप ले जाए, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। पाक फौज को भी उस पर कोई एतराज़ नहीं है। पाक फौज ने तो कैटेगोरिकली ये बात कर दी थी कि दहशतगर्दों की निशानदही करें, या फिर आप उनको खुद निकाल लें, या फिर हमें ऑपरेशन करने दें। तो ऑपरेशन तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पूरे मुल्क में हो रहे हैं। कोई बड़ा ऑपरेशन जिसको आप कॉम्बिंग ऑपरेशन का नाम दे सकते हैं वो तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको सीधा वज़ीर आज़म हाउस जाना चाहिए, वहाँ पर बैठे वज़ीर आज़म आपको फिर इस मसले में जहाँ बंद गली में आप फंस चुके हैं आपको निकालने का रास्ता दे सकते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। और हमारी कोई इख्तियार वली साहब वज़ीर आज़म आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर कोई है तो सबूत पेश करें। और ये तमाम तर सूबाई हुकूमत की प्लानिंग के तहत और उनकी मर्जी और मंशा के तहत हो रहा है। और इनफैक्ट आपने माफ़ी का मुतालबा भी किया है। दिस इज़ लिटरली गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड नाउ। वैसे दिस शुड नॉट बी वेरी हार्ड टू फाइंड आउट कि ये क्यों हो रहा है। एंड यू नो इन दिस कॉम्प्लिकेशन ये जो पॉलिटिकल रिफ्ट है कौन सफ़र करता है? पीपल ऑफ द एरिया, पीपल ऑफ द रीजन। हालात देखे तो उस जगह के मतलब सर्दी का ही आलम देख लें तो सफ़र तो वही करेंगे। और फिर ये भी दे आर बीइंग प्लेड, लाइक कौन दे रहा है ये ऑर्डर्स कि निकलो यहाँ से। वैसे इट शुडंट बी सो हार्ड टू फाइंड आउट इन एनी केस। नहीं, इसको तो सीरियसली लेना चाहिए बिकॉज पीपल आर रियली इमोशनल अबाउट दीज विजुअल्स। और जो हकाइक सामने आ रहे हैं उनकी मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद आवाम के सामने कौम के सामने रखना चाहिए। ये एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस से मामला नहीं हल होगा, इस पर तो प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए बिकॉज दिस कैन ग्रो इनटू समथिंग रियली अनवांटेड दैट वी वांट। इट्स इन द मेकिंग।